السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک انتہائی جابرانہ نظام ہے۔ اسلام میں تو ہمیں آزادی ہی حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں خواتین کی قدر ہی نہیں کی جاتی۔ اسلام تو عورت کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اسلام تو بہت ہی سخت مذہب ہے۔ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام نے صرف مردوں کو ہی آگے کر رکھا ہے۔ اسلام تو عورتوں کو بڑے سخت پردے کی تاکید کر رہا ہے۔ میں بحیثیت عورت، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پردہ کرنے کے آپ کو بتاؤں کہ اسلام جیسا خوبصورت مذہب کوئی نہیں ہے۔ اسلام جتنا سکون عورت کو دیتا ہے، جتنی عزت و مرتبہ عورت کو دیتا ہے، وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اسلام عورت کو جتنی خوبصورت آزادی دیتا ہے، وہ کسی معاشرے کے دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ آپ جس پردے کو تنگی سمجھتی ہیں وہ حفاظت ہے، اور جس آزادی کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتی ہیں، وہ عورتیں جو آزادی کو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہیں، دراصل وہ بے باکی، بے حیائی اور فحاشی سے تسکین حاصل کرتی ہیں۔ اگر آپ عورت کے بارے میں مکمل طور پر اللہ کے احکامات کو جان لینا، تو یقین کریں آپ اپنے عورت ہونے پر فخر کریں گی، اور ایک مسلمان ہونے کے بعد تو آپ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی محبتوں کا حقدار سمجھیں گی ہی نہیں۔ میرا ماننا ہے جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں، جو اسلام کو زیادہ سمجھے نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، یہ تمام باتیں وہی کریں گے۔ نان مسلم تو کریں گے ہی، مگر مسلمان بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ آزادی مارچ کو لے لیجئے، وہاں پر موجود تمام عورتوں کے یہی تقاضے ہوتے ہیں، جبکہ میرا ماننا ہے کہ یہ تمام عورتیں مسلمان تو ہیں، مگر وہ اپنے دین سے غافل ہیں، قرآن پاک سے غافل ہیں، اور اللہ کے احکامات سے غافل ہیں۔ اس طرح کہ اللہ کے احکامات کو انہوں نے صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں، یا شاید انہوں نے اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عورت کی قدر کو آپ یہاں پر بھی دیکھیے کہ قرآن پاک ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ فیصلہ کر کر اس پر قائم رہ سکتا ہے، کچھ جسمانی ساخت کے حوالے سے بھی، اور کچھ معاشرتی حوالوں سے بھی، اور کچھ دین کے حوالوں سے بھی۔ مرد جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے۔ عورت جو ہے کیونکہ نازک ہوتی ہے جسمانی طور پر بھی اور فیصلوں کے لحاظ سے بھی، عورت اپنے فیصلوں پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس سے بھی بڑھ کر کہ عورت جو ہوتی ہے وہ جذباتی بہت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عورتوں کو ورگلانا جو ہے نا وہ بہت آسان ہے۔ عورتوں کو کسی بھی چیز پر آمادہ کرنا، خاص طور پر جو ان کے خلاف ہو، بہت آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے دو عورتوں کو اس لیے چنا، دونوں کو ایک دوسرے کے سہارے کے طور پہ دو کیا ہے۔ جی، عورتوں کو ایک دوسرے کے سہارے کے طور پر دو کی گواہیوں پر برتری دی گئی ہے، ایک گواہی پر دو گواہیوں کو برتری دی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ عورت کو ڈرانا اور دھمکانا بھی بہت آسان ہے۔ قتل کے معاملات میں، مقدموں کے معاملات میں، گواہیوں کے معاملات میں عورت کو دھمکایا جا سکتا ہے، ڈرایا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی کنڈیشن سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کی بجائے دو عورتوں کو گواہ بنایا ہے، تاکہ اگر ایک کسی بھی وجہ سے کمزور پڑ جائے تو دوسری اس کے ساتھ ہو۔ اسلام ایک عورت کو بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، ہمیشہ مرد کو ہی اس کے فرائض پورے کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہاں پر بھی عورت کو اتنی قدر اور اتنا مرتبہ دیا گیا ہے کہ اس کو یہ کہیں کہا ہی نہیں گیا کہ تم خود جاؤ، خود کماؤ اور خود اپنی ضروریات کو پورا کرو، نہیں، بلکہ ایک ماں ہوگی تو بیٹوں کو اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک بیوی ہوگی تو شوہر کو اس کی تمام ضروریات پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک بیٹی ہوگی تو باپ کو اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا، خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اور ایک بہن ہوگی تو بھائیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ بہن کا خیال رکھا جائے. اور بہن کے معاملات میں تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا خیر و برکتوں سے بھی نوازتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آج کی عورت خود مختار بننا زیادہ پسند کرتی ہے. اسے لگتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، مردوں کی برابری کرنا ہی عورت کے لیے بہتر ہے. قرآن آپ کو ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا کہ آپ مردوں کی برابری کریں، بلکہ قرآن تو آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری کی جائیں.